السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے گاؤں کا جو مدرسہ ہے وہ مدرسہ دکھائیں گے، اور آپ پورے ویڈیو میں بنے رہیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ تو یہ ہے دوستو مدرسے کا مین گیٹ، ہم پہنچ چکے ہیں۔ پانولی سے وایا امرواڑہ ہوتے ہوئے جو انکلیشور راستہ جاتا ہے اس پر یہ مدرسہ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں ہمیں اندر جانے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو ہم آ گئے ہیں اندر داخل ہوتے ہی اس طرح کا منظر ہے۔ مدرسے کا نام دوستو جامعہ حمیدیہ ہے۔ یہ مدرسہ پہلے بنات کا تھا، یعنی لڑکیوں کا تھا۔ کورونا کے زمانے میں یہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے۔ 2 سال بند رہا، اس کے بعد شروع ہوا، اور اب یہ بنین کا ہو گیا ہے، یعنی لڑکوں کا مدرسہ ہو گیا ہے۔ ابھی نام وہی ہے یا بدل دیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو لکھا ہے جامعہ حمیدیہ انجمن حمایت الملت، پانولی، ضلع بھروچ، گجرات۔ قائم شدہ 1992 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کے بانی جو ہیں ان کا نام تھا قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو ساؤتھ افریقہ میں کافی مقبولیت حاصل تھی، اس کے باوجود آپ نے ساؤتھ افریقہ کو خیر آباد کہا اور ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں آ کر اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اور اس مدرسے کو، یعنی جو بنات کا مدرسہ تھا، اس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ پورے ہندوستان میں پانولی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی ایک وجہ یہ بنات کا مدرسہ بھی تھا، لیکن اب وہ بند ہو چکا ہے، اور یہاں تک پہلے میں آیا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھا ہوں، تو مجھے علم نہیں ہے کہ کہاں کمرے ہے، کہاں کلاس ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرف ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کے کمرے وغیرہ ہے۔ یہ ہے بچوں کے کمرے، اور غالباً اس طرف سب درسگاہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی کھلی ہوتی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ اندر مسجد بھی ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اس مدرسے کو جو سنبھال رہے ہیں، یعنی انتظامی امور جنہوں نے سنبھالا ہے، وہ قاری عبدالحمید صاحب کے برادر مکرم ہے، یعنی چھوٹے بھائی غالباً قاری شعیب صاحب فلاحی، اور قاری عبدالحمید ہی کے صاحبزادے حافظ علامہ۔ یہ 2 حضرات ابھی انتظامی امور کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی عمارت ہے، اور کافی بہت زیادہ تعداد بچیوں کی یہاں پہ پڑھتی تھی، تقریباً 500-600 میرے اندازے کے مطابق، لیکن وہ بند ہو گیا، اور الحمدللہ پھر سے ایک مرتبہ چالو ہو چکا ہے۔ تو ہم آپ کو درسگاہ دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ دانش، کہاں کے ہو؟ بہار کے۔ یہ کس چیز کی کلاس ہے؟ نورانی قاعدے کی؟ اچھا، کتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ 100-120 ہوں گے؟ 100-120 طلباء، 100-120 جی؟ 100 نہیں ہے، کم ہے 100 سے۔ اچھا، سنا ہے ایسا کہ 100 طلباء، 100 کے قریب طلباء یہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں، اور اسی سال یہ شروع ہوا ہے مدرسہ۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے چونکہ یہ پہلے لڑکیوں کا مدرسہ تھا بنات کا، تو استاذ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے پردے کے پیچھے سے پڑھاتے تھے، اور یہاں سب طالبات بیٹھتی تھیں۔ لیکن اب یہ لڑکوں کا مدرسہ ہو گیا تو اس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، اب استاذ یہیں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا ہے، اب کیا نورانی قاعدہ پڑھتے ہو آپ لوگ؟ تو ناظرہ پڑھتے ہیں؟ اچھا، سوئے نہیں؟
یاد نہیں تھا، یاد کر رہے جی؟ کتاب بھی پڑھاتے؟ اچھا، کون سی کتاب ہے؟ کون سی نماز؟ اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ تو مسجد کدھر ہے؟ نماز کہاں ہوتی ہے؟ کتنے بجے ہے نماز ظہر کی؟ اچھا، اور ابھی محتمم سب کون ہے؟ قاری شعیب صاحب اور حافظ علامہ؟ جی جی جی۔ تو اور مطبخ کدھر ہے؟ اچھا، دوپہر میں کیا کھایا ابھی آپ لوگوں نے؟ سبزی کھایا، بہت اچھا۔ روٹی کے ساتھ کھایا، کھچڑی کے ساتھ کھایا، چاول کے ساتھ کھایا؟ چاول کے ساتھ، شام میں روٹی پیلے چاول کے ساتھ کھایا، کھچڑی کے ساتھ، یا سفید چاول کے ساتھ کھایا ہے؟ کھچڑی کے ساتھ کھایا، اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں، بہت اچھا، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے کھچڑی۔ چلو محنت سے پڑھو، دعا کرنا میرے لیے۔ تو یہ ہے، ہم نے ایک درسگاہ آپ کو دکھا دی، اب آپ کو مسجد میں لے چلتے ہیں۔ یہ ہے غالباً مسجد، یہاں نماز کا ٹائم ٹیبل لکھا ہے، ظہر کی نماز ہے 2:40 کو، یعنی ابھی دیر ہے، اور یہ مسجد ہے۔ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کا مدرسہ تھا، ابھی ابھی یہ مدرسہ واپس شروع ہوا ہے، تو اس وجہ سے ابھی اتنا منظم نظام شاید نہیں دیکھنے کو ملے، لیکن انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے منظم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پوری عمارت کا منظر، 3 منزلہ ہے، اگر گراؤنڈ فلور کو شمار کریں تو 3 منزلہ ہے، ورنہ 2 منزلہ۔ ابھی آپ کو مطبخ کی طرف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے۔ بہت بڑی جگہ ہے اس مدرسے کے پاس، اور یہ بند ہو چکا تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر سے یہ شروع ہو چکا ہے۔ غالباً یہاں پر ہی ہے مطبخ، تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، ابھی سب آرام میں ہے۔ ہاں، یہ ڈائننگ ہال ہے، یہاں بیٹھ کے طلباء کھانا کھاتے ہوں گے۔ مطبخ کی ابھی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں غالباً وہ حافظ موسیٰ دھودھات ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور اکل کنواں میں جو ناظم مطبخ ہے حافظ عبدالصمد دھودھات، جو تقریباً 35-40 سالوں سے وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، جب سے جامعہ اشاعت العلوم، یعنی جامعہ اشاعت العلوم کے ابتدائی سے غالباً وہیں پہ ہے۔ تو ان کے بھتیجے جو ہیں حافظ موسیٰ دھودھات، وہ غالباً یہاں پہ مطبخ کے ناظم ہے اور ذمہ دار ہے طلباء کی نگرانی وغیرہ کے، کھلانے کے۔ تو بہت اچھا انتخاب کیا ہے، بعض چیزیں خاندان میں چلی آتی ہے، تو غالباً دھودھات خاندان میں یہ اللہ نے خوبی رکھی ہو۔ حافظ عبدالصمد کی بے لوث خدمات ہے جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں، جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں میں مدرسے کے 10,000 طلباء، اور تقریباً اتنے ہی طلباء اسکول و کالج اور دیگر سب شعبوں کے بھی ہے، تو 20,000 طلباء کا تقریباً نظام وہ اکیلا شخص سنبھالتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ گرم پانی کا بھی انتظام ہے طلباء کے لیے، بہت ضروری ہے، خاص کر سردی کے موقع پر گرم پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے سردی کے موسم میں۔ جہاں کھانا پکتا ہے وہ غالباً ابھی بند ہے، تو ہم زیادہ اندر جانے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک تو بغیر اجازت ہم آئے ہیں۔ خیر، مدارس چیز ہی ایسی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں داخلے کے لیے یا جہاں
عوام کو دیکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اجازت وغیرہ کی اور گیٹ پر پہرے داری کی ضرورت نہ ہو، وہی بہتر ہے۔ تو اچھا ہے کہ عوام آئے اور ان مدارس کو جتنے قریب سے دیکھے اور اس کو جتنا پہچانے اتنا ہی بہتر ہے، امت کے لیے بھی، ان مدارس کے لیے اور سب کے لیے۔ تو یہ ہم نے عمارت مکمل دیکھ لی۔ غالباً ابھی جو عمارت استعمال ہو رہی ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمارت میرے خیال سے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ اسٹاف کوارٹرز جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہے۔ اور بھی بہت سی عمارتیں اس مدرسے کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ بند ہے۔ تو دوستو، یہ مدرسہ آپ نے دیکھ لیا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے ہمارے گاؤں کے لیے کہ یہ مدرسہ ایک بار پھر سے شروع ہوا ہے۔ یعنی ہر طرف سے یہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے تو اس طرح کہ ماشاءاللہ یہ جو طلباء آئے ہیں دور دراز سے، دیکھتا رہتا ہوں عام طور سے عصر کے بعد یا خاص کر جمعرات کے دن ہمارے جو گاؤں کی دکانیں ہیں اس پر بھیڑ لگی رہتی ہے، اپنی ضروریات کا سامان لینے لوگ جاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ فائدہ تو ہے ہی دنیاوی فائدہ، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر جو ثواب ملے گا اور اس میں جو اخروی فائدہ ہے اس کا تو کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اس گاؤں والوں کو، ان طلباء کی جو پتہ نہیں کتنے دور دور سے یہاں صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ زیادہ ان سے کر نہ سکے حسن سلوک، تو کم سے کم محبت بری نگاہوں سے دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہی اللہ سے دعا ہے۔ کوئی بھی طالب علم ہے جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی آپ کے لڑکے کو آپ پڑھانا چاہتے ہو تو اس مدرسے میں آپ ضرور بھیج سکتے ہو۔ بہترین جگہ پر واقع ہے، گاؤں ہے، نہ بالکل سٹی ہے نہ بالکل گاؤں ہے، بلکہ ایک قصبہ نما ہے ہمارا یہ گاؤں پانولی۔ تمام دنیاوی ضروریات یہاں بعافیت پوری ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سٹی ہو کہ جس میں بس بچہ گھومتا ہی رہ جاوے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور 10 کلومیٹر پر انکلیشور ہے، 10 کلومیٹر پر کوسمبا ہے، اور 50 کلومیٹر پر سورت ہے، تو بہت آسان ہے۔ اور یہاں گاؤں میں بھی خود ہمارے ریلوے اسٹیشن ہے، تو ٹرین یہاں پہ کافی ٹرین یہاں پہ آتی جاتی رہتی ہے، تو بہت آسان ہے یہاں پہنچنا۔ اگر کوئی گجرات کا یا آؤٹ سائڈ گجرات کا طالب علم یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور تشریف لائیے اور اپنی آمد سے اس ہمارے گاؤں کو رونق بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ دوسری بھی عمارت ہے مدرسے کی، لیکن وہ بند ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھا دے باہر سے عمارت۔ یہ جو عمارت ہے وہ بھی مدرسے کی ہی ہے، اور غالباً ابھی بند ہے یا کرائے پر کمرے دے رکھے ہیں۔ تو دعا ہے کہ دوستو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس کے بانیان کو اور منتظمین کو اللہ تعالیٰ خوب اجر جزیل نصیب فرمائے، اور حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ خوب بلند فرماوے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ دوسری ایک عمارت ہے اور بالکل بند ہے، ابھی استعمال میں نہیں ہے۔ یہاں پہلے غالباً لڑکوں کا مدرسہ چل رہا تھا جو اب بند ہو چکا ہے۔ اللہ کرے طلباء کی تعداد بہت بڑھے اور یہ جو عمارت بنائی گئی ہے وہ بھی استعمال میں آوے۔ اور یہاں اسٹاف کوارٹرز ہے، اسٹاف کوارٹرز کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پہ اساتذہ کے سب گھر ہیں۔ میرا بھی بہت دل کر رہا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے میں بالکل فری ہوں گھر پہ، تو بہت دل کر رہا تھا کہ میں اس مدرسے میں درخواست دے دوں اور جو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے دین کا، نورانی قاعدہ ناظرہ یا حفظ کلاس پڑھانے کا، وہ میں پڑھاؤں۔ لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں درخواست نہیں دے سکا۔ ممکن ہے فیوچر میں، مستقبل میں
کوئی دن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے میں خدمت کرنے کا یا کہیں پہ بھی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو. آپ لوگ بھی دعا فرمائیے. بس اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی اور پورے ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں جہاں پہ بھی دین کا کام جسی بھی صورت میں ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. تو دوستو، آپ نے ہمارے گاؤں کا یہ مدرسہ دیکھ لیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اور ہمارا کم بیک ویڈیو ہے، تقریباً 3 مہینے کے بعد بنایا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کمی و خامی ضرور ہوگی. تو اس کو آپ نظر انداز کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے